أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. محترم حضرات، سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. توحید کے معنی ہے اللہ کو اس کی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک لہ ماننا اور اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم والہ کی وحدانیت پر ایمان کامل رکھنا اور اپنی زندگی کے تمام اعمال میں اسی رنگ میں رنگ جانا. جب تک یہ بات نہ ہو اسلام کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. قرآن کریم میں ارشاد ہوا مومن کی اسلامی حیثیت، ایمانی نوعیت، مومن کے مومن ہونے کا نقشہ اس انداز میں قرآن نے ہمارے آگے رکھا: ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرا حج اور قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. عزیزان محترم، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ کی ذات مقدسہ اور اس کی صفات مبارکہ پر ایمان لانا یہ اسلام کی ایمان کی بنیاد ہے. کسی شخص کے مسلمان ہونے کا معیار صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات پر کامل یقین رکھے، اس کو وحدہ لا شریک لہ مانے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اور اس کی زندگی کا جو عملی رنگ ہے وہ اس سے بھرپور ہو. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارے نزدیک معاذ اللہ عقیدہ توحید کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اہل سنت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے. اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ توحید کا لفظ زبان سے کہہ دینا تو آسان ہے،
مگر اس کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کے معنی کو ذہن نشین کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ وعدہ کہہ دینا اور بات ہے، توحید کا لفظ زبان سے ادا کر دینا اور بات ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ توحید کو جب مومن اپنے ایمان اور اسلام کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یقین فرمائیں کہ وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جس مقام پر دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ آج دنیا میں مذہبیات کو، عقائد کو، دینیات کو سطحی نظر سے دیکھنے کا اور سطحی نظر سے سمجھنے کا ایک رواج ہو گیا ہے، ایک رو چل پڑی ہے۔ قرآن کریم کے معنی کے بیان میں لوگ احادیث کی طرف توجہ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے بھائی لغت کو دیکھو، لغت کیا کہتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ٹھیک ہے کہ قرآن عربی لغت میں اترا، یہ صحیح ہے، لیکن یاد رکھیے کہ عربی لغت ان معنی کو بیان کرنے سے قاصر ہے جو معنی قرآن پاک کے اللہ کے پیارے حبیب نے بیان فرمایا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ صوم و صلاۃ یہ دونوں عربی لفظ ہیں، لیکن عربی زبان کی کوئی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، صوم اور صلاۃ کے وہ معنی لغت والے نہیں بیان کریں گے جو حضور نے بیان فرمایا۔ علی حد القیاس تمام مذہبیات، شرعیات اور دینیات اور مسائل علمیہ عملیہ، مسائل اعتقادیہ کا بالکل یہی حال ہے۔ خود لفظ توحید کو آپ لے لیجیے، توحید باب تفصیل کا مطلب ہے، لغت میں اس کے معنی کیا ملیں گے؟ لغت میں توحید کے معنی ہے ایک کرنا، ایک کرنا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک کرنا جبھی ممکن ہوگا کہ جب پہلے ایک نہ ہو۔ ایک کرنا جبھی ممکن ہوگا کہ جب پہلے کوئی ایک نہ ہو۔ اللہ کی توحید کے معنی لغت میں اگر آپ دیکھیں تو ایک کرنا یہ معنی آپ کو ملیں گے، مگر ہمارے آقا نے توحید کے یہ معنی ہم کو نہیں بتائے، کیونکہ یہ معنی تو جب صحیح ہو گئے جب اللہ معاذ اللہ پہلے ایک نہ ہو اور پھر ہم اس کو ایک کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توحید کا لفظ لغت میں وہ معنی نہیں بتائے گا جو ہمارے آقا نے ہم کو سمجھائے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں اور آپ کو بتا دوں کہ رب العزت جل جلالہ وعمن والہ کی توحید کا جو مفہوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بیان فرمایا، وہ لوگوں کی عقلوں میں نہ آئے مگر عقل سلیم کے نزدیک وہی مفہوم ہے۔ عقل سلیم توحید کے اس مفہوم کے سوا کسی اور مفہوم کو توحید کا مفہوم قرار ہی نہیں دیتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واحد ہے، احد ہے، واحد ہے، احد ہے۔ لغت میں واحد کے معنی تلاش کریں اور علم ہندسہ والوں سے پوچھیں کہ واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد تو آپ کو علم ہندسہ کا ماہر بتائے گا کہ الواحد نصف الاثنین، دو کا آدھا ایک ہوتا ہے، دو کا آدھا ایک ہوتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم جو اللہ کو واحد کہتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو ہم نے جب اللہ کو ایک کہا
تو کیا ہم نے اس کی یہ مانا لیا کہ 2 کا آدھا ہے؟ اگر 2 کا آدھا ہم نے سمجھا تو توحید کا بیڑا تو غرق ہوگا۔ یہ معنی ہے واحد کے علماء علم ہندسہ کے نزدیک کہ الواحد الثلث الاثنین، یہ کیا ہے؟ اس کو واحد عددی کہتے ہیں۔ علماء کی اصطلاح میں اس کو واحد عددی کہتے ہیں۔ تو اگر لفظ توحید آپ بولیں اور واحد عددی مراد لیں تو بولیے توحید کا مقتضا پورا ہو جائے گا، توحید کی معنی مکمل ہو جائے گا۔ ارے اعوذ باللہ۔ پھر ہم علماء ہندسہ سے یہ معنی پوچھ کر آگے نکلے کہ بھائی ہماری تسلی تو نہیں ہوئی، بلکہ تم نے ہمارے ذہن کو اور الجھن میں ڈال دیا کہ الواحد الاثنین، ارے 2 کا آدھا ایک ہوتا ہے، تو ہم تو 2 اللہ مانتے نہیں کہ جس کے آدھے کو ہم ایک کہیں۔ ہم نے کہا بھائی کسی اہل عقل سے پوچھو، معقولی سے پوچھو، منطقی سے پوچھو، کسی فلسفی سے پوچھو، وہ عقل کی روشنی میں، اپنی دلیل کی روشنی میں ہمیں کچھ سمجھا دی۔ ہم آ گئے منطقی کے بعد، منطقی کی بات ہم آئے تو ہم نے کہا بھائی ہم نے واحد کے معنی پوچھے تھے ایک علم ہندسہ کے ماہر سے، اس نے بتایا کہ الواحد الاثنین، آپ بتائیے کہ واحد کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے گا بھائی کون سا واحد پوچھتے ہیں آپ؟ ہمارے نزدیک واحد ایک نہیں ہے، ایک ہے واحد نوعی، ایک ہے واحد جنسی۔ آپ پوچھئے کہ واحد نوعی کے معنی دریافت کرتے ہیں یا واحد جنسی کے؟ اب ہم بڑے حیران ہوئے کہ بھائی یہاں تو اس سے بھی زیادہ معاملہ خراب ہے کہ ایک واحد پر بات ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے ایک واحد نوعی ہے، ایک واحد جنسی ہے۔ بھائی واحد نوعی کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے جہاں نوع ایک ہو وہاں وہ واحد نوعی ہے، اور جہاں جنس ایک ہو وہ واحد جنسی ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ حیوان جنس ہے اور انسان نوع ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ الانسان نوع واحد والحیوان جنس واحد، حیوان واحد جنسی ہے اور انسان واحد نوعی۔ یہ توحید کے معنی نکلے۔ اللہ عزیزان محترم، نہ اللہ واحد عددی ہے، نہ واحد نوعی ہے، نہ واحد جنسی ہے، کیونکہ نوع جنس اور فصل سے مرکب ہوگی تو تحقق ہوگا۔ اللہ تو ترکیب سے پاک ہے، کیونکہ ہر مرکب حدیث ہے، اللہ قدیم ہے۔ اللہ واحد جنسی سے پاک ہے کیونکہ جنس قدر مشترک ہے، اور اشتراک کا تصور خدا کی بارگاہ میں قائم نہیں ہوتا۔ تو وہ واحد نوعی نہیں ہے، وہ واحد جنسی نہیں ہے، وہ واحد عددی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی ہم وہاں جاتے تو وہ کچھ کہتا ہے، یہاں آتے تو کچھ کہتے ہیں، اب ہم کہاں جائیں؟ واحد کے معنی کس سے پوچھیں؟ ہم نے کہا مدینہ چلو، کملی والے آقا سے پوچھو کہ سرکار قل هو اللہ احد کے کیا معنی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کے کیا معنی ہے؟ تو حضور تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ہمیں واحد کے معنی بتائے، توحید کے معنی سمجھائے، اور یہ بتایا کہ علم ہندسہ والوں کی بات مت مانو، ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، اور منطقی کی بات مت مانو، اس کا دماغ وہاں تک نہیں جاتا، وہ تو اپنے اصطلاحات کے اندر محدود ہے، اصطلاحات کے دائرے سے وہ آگے نہیں نکل سکتا، وہاں تمہاری بات نہیں بنے گی۔ آؤ ہم تم کو بتائیں، اللہ واحد عددی نہیں ہے، واحد نوعی نہیں ہے، واحد جنسی نہیں ہے، وہ واحد حقیقی ہے، اور واحد حقیقی وہ ہوتا ہے جو کسی کے ایک کرنے سے ایک نہ ہو، ازل سے ایک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ عدد نہیں ہے، وہ جنس نہیں ہے، وہ نوع نہیں ہے۔ اگر عدد ہو تو پھر 2 کا آدھا ماننا پڑے گا، اگر نوع ہو تو مرکب ماننا پڑے گا، اگر جنس ہو تو قدر مشترک تسلیم کرنا پڑے گا، اور جہاں قدر مشترک کا تصور آئے توحید کا تصور ختم ہو گیا، جہاں ترکیب کا تصور آئے وہاں توحید اور قدیم ہونے کا تصور ختم ہو گیا۔ تو ہمارے آقا نے بتایا کہ اللہ واحد عددی نہیں، واحد نوعی نہیں، واحد جنسی نہیں، ارے وہ تو واحد حقیقی ہے، ازل سے اس کی ذات کا تقاضا ہے ایک ہونا، بس ازل سے اس کی ذات کا تقاضا ہے ایک ہونا۔ میرے پیارے دوستو اور میرے بھائیوں، توحید کا لفظ تو بہت سے لوگوں سے سنیں گے مگر معنی ہر ایک نہیں بتا سکے گا۔ بے شک توحید مرکز دین ہے، ان صلاتی
ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. ارے مومن کی پیدائش، مومن کی زندگی اور مومن کی موت، مومن کی صلاۃ اور مومن کی قربانی، مومن کی عبادت بدنی، مومن کی عبادت مالی اور مومن کی زندگی کا ہر مرحلہ اور مومن کی موت کس کے لیے؟ للہ رب العالمین. اللہ اکبر. میرے عزیز اور دوستو، اگر آپ ان صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی کے اگر معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں سچ کہتا ہوں کہ اے سیرت حسین تجھ پر کروڑوں سلام. اس آیت کا مفہوم سیرت حسین نے ہمارے آگے رکھ دیا. اور وہ سیرت حسین کیا تھی؟ در حقیقت وہ نقشہ تھی سیرت محمدی کا، اور اسی سیرت محمدی کا جلوہ سیرت صدیقی ہے، اسی سیرت محمدی کا نقشہ سیرت فاروقی ہے، اسی سیرت محمدی کا نقشہ سیرت عثمانی ہے، اور اسی سیرت محمدی کا نقشہ سیرت مرتضوی ہے، اور اسی سیرت محمدی کا نقشہ سیرت حسینی ہے، اور اسی سیرت محمدی کا نقشہ سیرت حسنی ہے. میرے پیارے دوستوں اور میرے محترم عزیزو، ہم فقط اللہ کو مانتے ہیں معبود معبود معبود. ہمارا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہمارا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں. پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی جب معبود اللہ کے سوا نہیں تو رسول کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہم نے کہا کہ اللہ کو پہچانوانے والے تو رسول ہیں، اور توحید کے معنی سمجھانے والے تو رسول ہیں. اگر رسول کو نہ مانے تو اللہ کو کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم تو ہر طرف گئے، بھٹکے، چاروں طرف ہم نے چکر لگائے، ہر ایک سے پوچھا بھائی بتاؤ واحد کے معنی، کوئی بھی نہ بتا سکا. ہمیں واحد کے معنی اور توحید کے معنی بتائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس نے بتائے. معلوم ہوا کہ ہم رسول کو اس لیے مانتے ہیں کہ اگر رسول کو نہ مانے تو خدا کا ماننا ممکن ہی نہیں. ہمارے خدا کا ماننا ہمارے لیے ممکن نہیں. اللہ کو ہم جب ہی مانیں گے جب پہلے رسول کو مانیں، اور رسول کے ماننے کے ساتھ ہمیں اللہ کے ماننے کی نعمت اور اللہ کے ماننے کا شرف نصیب ہوگا. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی قسم ہم اپنا معبود نہیں مانتے، ہم حضور کو اللہ کے بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ کا ضد نہیں مانتے. ہم حضور اسلام کو کیا مانتے ہیں میرے عزیزو؟ اللہ کا ضد نہیں مانتے، اللہ کا جلوہ مانتے، اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ کا حبیب مانتے، اللہ کا ولد نہیں مانتے، اللہ کا عبد مقدس مانتے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ دل میں سوچیں گے کہ بھائی ہم بھی عبد ہیں اور وہ بھی عبد ہیں، پھر فرق کیا ہوا؟ ارے میں کہوں گا کہ میرے دوستوں اور میرے محترم عزیزو، ہم بھی عبد ہیں اور وہ بھی عبد ہیں، مگر ہمارے اور ان کی عبد ہونے میں تو زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے پوچھتا ہوں، التحیات میں عبدہ و رسولہ ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذرا التحیات کے الفاظ تو پڑھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بولیے جناب، عبدہ رسولہ ہم سے کہلوایا یا نہیں کہلوایا؟ مگر عبدہ کہلوانے سے پہلے السلام علیکم ایھا النبی کہلوا دیا. کیا سمجھے آپ؟ ذرا فراست سے بصیرت سے کام لیجئے. السلام علیکم ایھا النبی پہلے کہلوا دیا اور عبدہ و رسولہ بعد کو کہلوایا. مقصد کیا تھا؟ کہ پہلے ان کو خطاب کر کے، ان کو ندا کر کے، ان کو پکار کے، مخاطب کر کے ان کو سلام کر لو، اور جب تم نے ان کو پکار کے، ندا کر کے اور خطاب کر کے سلام کیا تو سمجھ لو جو وہ ہیں وہ کوئی نہیں. جی آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی کتنی ہی عظمت والا ہو، کتنے ہی شرف والا ہو، کتنا ہی بڑا انسان ہو، لیکن السلام علیکم
خطاب کے سیغے سے، ندا کے سیغے سے نماز میں آپ اس کو نماز سلام کریں، نماز ہوگی آپ کی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اور جب تک السلام علیکم ایھا النبی نہ کہیں نماز نہیں ہوگی۔ ارے وہاں کسی کو خطاب کر کے سلام کرو تو نماز نہیں ہوگی، اور حضور کو خطاب کر کے سلام نہ کرو تو نماز نہیں ہوگی۔ بتانا کیا تھا؟ بتانا یہ تھا کہ تم بھی عبد ہو، وہ بھی عبد ہیں، مگر تم ایسے عبد ہو کہ اگر تمہیں کوئی نماز میں خطاب کر کے سلام کر لے تو نماز فاسد جی، اور نماز رخصت، اور جب تک میرے نبی کو خطاب کر کے سلام نہ کرے نماز ہوتی ہی۔ اب اس کے بعد کہلوایا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مطلب یہ تھا کہ السلام علیکم ایھا النبی جب تم نے پہلے کہہ لیا، اب جب ان کو عبد کہو گے تو خود سمجھ لو گے جیسے وہ عبد ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو ان کی عبدیت اور ہماری عبدیت سے نسبت خاص رہا۔ بعالم پاک میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عبدہ کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حضور کو معبود نہیں مانتے، ہم حضور کو معبود نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے، مگر خدا کی قسم حضور کو ہم اللہ نہیں مانتے، مگر اللہ سے جدا بھی نہیں مانتے، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ ملا تو حضور سے ملا، اللہ کی معرفت ملی تو حضور سے ملی، اللہ پر ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو حضور سے نصیب ہوئی۔ تو اس لیے جب تک توحید کا تعلق رسالت سے نہ ہو توحید کا مفہوم ہی متعین نہیں ہوتا۔ کوئی اہل علم ہو، کوئی طبقہ ہو، جب وہ توحید کے معنی بیان کرے گا اسلام نہیں مانتا، وہ اسلام نہیں مانتا۔ اسلام توحید کے وہ معنی مانتا ہے کہ جو حضور نے بتایا۔ اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، واجب الوجود ہے، ازل سے اس کی ذات نے تقاضا کیا کہ میں ایک ہوں، جو بتقاضائے ذات ایک ہو وہ واحد حقیقی ہے، اور جو نوع کے اعتبار سے ایک ہو وہ واحد حقیقی نہیں، واحد نوعی ہے، اور جنس کے تصور سے جس کی وحدت کا تصور آئے وہ واحد جنسی ہے جی، وہ تو باہر سے اس کی وحدت کا تصور آیا، باہر سے، نوع سے، جنس سے، عدد سے، لیکن اللہ وہ ہے جس کی وحدت اور واحدیت کا تصور کہیں باہر سے نہ آئے، بلکہ تم یہ سمجھ لو کہ خود اس کی ذات کا مقتضا ہے ازل سے کہ وہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، ہم اس کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ توحید نہیں جو تمہارے ذہن میں ہے، وہ توحید جو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، ہم اس توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ واحد عددی نہیں ہے، واحد نوعی نہیں ہے، واحد جنسی نہیں ہے، ارے وہ تو واحد حقیقی ہے، اور یہ واحد کی تعلیم ہمیں حضور نے دی ہے، کسی منطق نے نہیں دی، کسی فلسفے نے نہیں دی، کہیں سے ہم کو نہیں ملی۔ اس لیے میں کہوں گا کہ میرے دوستوں اور میرے پیارے عزیزو، اس اعتقاد پر برقرار رہو کہ ہمارا معبود فقط اللہ ہے، اور رسول تو وسیلہ ہیں اللہ کی معرفت اور اللہ کے ایمان کا۔ واقعہ دعوانا الحمدللہ۔